بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آگ میں کود گئے ہیں اور ان کے انٹرویوز نے تہلکہ مچا دیا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گھنونے کردار اور کریکٹر کو جو ہے وہ انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ بہت سے حقائق سے پردہ اٹھایا شیخ رشید صاحب نے، اور بڑی اہم چیزیں ہیں جن کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کرنی ہے۔ شیخ رشید کے انٹرویوز نے کیا تہلکہ مچایا اور اڈیالہ جیل سے قیدی نمبر 804 کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے میرے جتنے بھی ویورز ہیں، ناظرین ہیں، میرے ساتھ جڑے ہوئے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ یہ عید ویسے ہی ہمیں جو ہے وہ جذبے اور احسار کا درس دیتی ہے، اور اس میں جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم قربانی ہے وہ انا کی قربانی ہوتی ہے۔ وہ حسد اور بغض کو ذبح کرنے کی میرا خیال ہے یہ تہوار ہوتا ہے، اور یہ وہ تہوار ہوتا ہے جس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دوسروں کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب اس کا نام ہی ہم نے قربانی رکھا ہے تو یہ تہوار جو ہے قربانی یعنی کہ اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ قربان کر کے دوسروں کو خوش کرنے کا یہ جو تہوار ہمیں درس دیتا ہے، اور یقیناً آپ لوگ جو ہیں وہ یہ تمام کام کر رہے ہوں گے۔ اب ناظرین کرام، سب سے پہلی خبر آپ اڈیالہ سے لے لیجئے گا۔ جیسے پچھلی عید نہیں پڑھنے دی گئی تھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو، یہ عید بھی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو نہیں پڑھنے دی گئی آج، جبکہ کل جو ہے وہ تمام قیدی جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ عمران خان صاحب آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ منتظر تھے، یعنی کہ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، لیکن ان کو عید نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ لیکن جو لنچ ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے کروایا گیا قیدیوں کو کل کا، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ بنی گالہ سے جو ہے وہ قورمے کی دیگیں جو ہیں وہ اور نان جو ہیں وہ قیدیوں کو لنچ کروایا گیا عمران خان کی جانب سے، اور جب یہ کھانا ان کو دیا گیا، ان میں تقسیم کیا گیا، تو قیدیوں کی جانب سے عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے، جس کے اوپر قیدیوں کو وارننگ دی گئی، ان کو وارن کیا گیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ ناظرین کرام اڈیالہ جیل سے خبر ہے۔ اور اب آتے ہیں شیخ رشید صاحب کے انٹرویوز کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بکا ہوا ہے، وہ بکاؤ میڈیا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ ہم آپ کو حق اور سچ جو وہ دکھاتے ہیں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے یہ ثابت کر دیا، چیزیں آلریڈی کلیئر تھی۔ جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے خود بیان کر دیا کہ ان کا انٹرویو پلانٹڈ تھا، یعنی کہ جو وہ منیر فروخ صاحب ہیں ان کی صحافت انہوں نے باڑھ کے رکھ دی، اور انہوں نے جھوٹ بھی بولا کہ جناب شیخ رشید صاحب نے تو میرے سے خود رابطہ کیا تھا، لیکن وہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہو گئی ان کی منیر فروخ صاحب کی، اور ٹاؤٹ اسٹیبلشمنٹ کے وہ ڈکلیئر ہوگا، سرٹیفائڈ وہ ٹاؤٹ ڈکلیئر ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ میڈیا کے اندر زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر کی میں بات کروں گا، 2-4 جو ہوں گے وہ نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ، باقی ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کا بائیکاٹ کریں۔ اسی طرح عادل شاہ زیب اور اس کے بعد جو کامران شاہد صاحب ہیں ان کی صحافت بھی بڑھ گئی ہے 9 مئی کے بعد، کیونکہ وہ بھی ڈکلیئر پہلے بھی تھے لیکن ڈکلیئر ہوگا، سرٹیفائڈ ہو گئے انٹرویوز کرنے کے بعد کہ جناب یہ سرٹیفائڈ ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ اب ناظرین کرام، شیخ رشید صاحب نے کس طرح جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گھنونے کردار سے پردہ اٹھایا ہے، میں بہت سی چیزیں خود جانتا ہوں۔ 9 مئی کے بعد جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف چھڑوائی گئی، جن سے میری آف ریکڈ ملاقاتیں ہیں، اور بہت سے حقائق جو ہمارے سامنے آئے ان سے جس طرح پارٹی چھڑوائی گئی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں اب نہیں ہیں، سب کے سامنے ہیں، ان کو پریشرائز کیا گیا۔ اور لاسٹ ٹائم اگر میں آپ کو بتاؤں جو پریس کانفرنس کی گئی ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے، اس میں بھی ایک صحافی نے سوال کیا کہ 9 مئی کے بعد جو مذمت کرتا ہے، 9 مئی کی جو سیاستدان پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو کلیئر کر دیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ان کا اب انفرادی عمل ہے، وہ کسی پارٹی کو چھوڑنا چاہیں یا نہ چھوڑنا چاہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کے انٹرویوز نے جو ہے وہ پردہ اٹھا دیا۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی پلانٹڈ انٹرویو تھا اور مجھے لکھ کر کے دیا گیا، اور وہاں پہ اور لوگ بھی موجود تھے۔ اب یہ جب لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ لوگ جو شیخ رشید صاحب کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے، اور پھر چلے میں
اور چلے سے بھی مراد کیا ہے وہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اسد طور صاحب نے خبر دی تھی, ڈیفینیٹلی انہوں نے صداقت عباسی کے حوالے سے بھی دی تھی, ان کو بھی مارشل پڑی اور شیخ رشید صاحب کو بھی جو ہے وہ تھپڑ شپڑ پڑے تھے, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے اب خود مانا ہے کہ جناب وہ انٹرویوز انہوں نے ویسے نہیں دیا جس طرح مجھے لکھ کر کے دیا گیا. انہوں نے کہا اگر اتنا وہ غیر اخلاقی گرا ہوا انٹرویو تھا بشریٰ بی بی کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, اگر میں دے دیتا تو میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے گالیاں نکالتے. آپ اندازہ لگائیں یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا سوچ, اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اسٹیٹ فارورڈ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگی. آپ اندازہ لگا لیں. اور 9 مئی کے بعد ملک, خاص کر رجیم چینج کے بعد ملک جو پیچھے گیا اس میں سب سے بڑا اہم رول ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک تو آپ اندازہ لگا لیں, انہوں نے اپنی انا اور 9 مئی کی آڑ کے اندر انہوں نے جو سیاسی جماعت کے خلاف اعلان جنگ کیا, اور جناب اس کو وہ جنگ ایک لڑی انہوں نے, اور بجائے اس کے کہ ملک آگے جاتا پیچھے چلا گیا. اب شیخ رشید صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ جن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ان کو 2-2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ روپیہ دیا گیا, اور ڈالوں کے پیچھے ترپال کے نیچے جو ہے وہ ڈالوں میں پیسے پڑے ہوتے تھے. اور آپ اندازہ لگائیں ناظرین کام ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گھنونے کردار کو انہوں نے کس طرح اور کتنی کمال مہارت سے انہوں نے ادھیڑ کے رکھا ہے. جس طرح انہوں نے کمال مہارت کے ساتھ انٹرویو دیا تھا اس طرح کمال مہارت کے ساتھ جو تمام چیزیں کی گئی انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرتی رہی ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں, آپ کو یاد ہوگا جب کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو پیچھے جانے میں رول ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, تو آپ اندازہ لگائیں 23 مارچ 2023 کی میں بات کر رہا ہوں. بڑی سمپل انہوں نے وہ پریڈ کی جی ہمارے بجٹ کے پرابلمس ہیں اور بلا بلا بلا, اور جناب ہم بڑی سادہ پریڈ کر رہے ہیں. لیکن جیسی 9 مئی ہوئی آپ کو یاد ہوگا پھر انہوں نے وہ شہیدوں کے لاحقین کے ساتھ جو انہوں نے کیے جناب میری میٹنگز کی, اور اس کے بعد انہوں نے بڑے لمبے چوڑے جو ہے وہ چیزیں کی, اور اس کے بعد آپ وہ بجٹ کہاں سے آیا تھا, وہ پیسے کدھر سے آئے تھے, اور اس کے بعد پھر یہ پیسہ جو بانٹا گیا یہ پیسہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ بھی ہمارے ملکی خزانے سے جو ہے وہ جاتا رہا. تو یہ نازک کام چیزیں ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جب ایک انٹرویو دیا جس میں امیر عباس صاحب ہیں, جس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو چلے کا وقت ہے وہ بدترین وقت, اور انہوں نے کہا کہ دوزخ چلے کے دوران دوزخ میں نے دنیا میں ہی دیکھ لی, اور میں نے اپنی یادداشت کھو گیا. میرے کمرے میں پروجیکٹس لگے ہوئے تھے اور آنکھوں پر تکیہ رکھ کر اور گولیاں کھا کر سوتا تھا, اور ان پروجیکٹس یعنی کہ پورے روم میں پروجیکٹس لگے ہوتے تھے جس میں ہارر موویز تشدد والی جو چیزیں چل رہی ہوتی تھی ڈرانے کے لیے, اور کرین کے اوپر بھی ان کو لٹکانے لگے تھے تاکہ ان سے بیان لیا جائے. انہوں نے کہا میں 4 گھنٹے کے اندر فری ہو سکتا تھا اگر میں 4 گھنٹے میں بیان دے دیتا. اور آپ اندازہ لگائیں اسی طرح عثمان ڈار اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور جتنے لوگوں نے بھی پریس کانفرنسز کی, یعنی کہ کتنی سختی کی گئی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سوچ نہیں سکتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کرین میں یعنی کہ وہ کرین والے نے کہا کہ نہیں یہ شیخ صاحب کا کوئی یعنی کہ کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے, کوئی یعنی کہ کوئی عمر کے اس حصے میں, جس میں جناب وہ افسران نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی شیخ صاحب کو کرین میں نہ لٹکائیں تفتیش کے لیے. تو یہ نازک کام گھنونا ایک کردار ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. جب بات کرتے ہیں تو پھر لوگ 9 مئی میں جو کچھ ہوا میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ 9 مئی کے بعد انہوں نے جو کیا وہ چیزیں سامنے آئیں گی, کیونکہ تاریخ میں وہ چیزیں ہیں, تاریخ میں وہ چیزیں لکھی جائیں گی, سامنے آئیں گی, آہستہ آہستہ آئیں گی, اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی نفرت بڑھے گی یا محبت بڑھے گی. ڈیفینیٹلی لوگ اور نفرت کریں گے جس طرح کا کردار ان کا سامنے جو آیا, جس طرح شیخ رشید صاحب نے رکھا, اور بجائے اس کے انہوں نے اس 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ کیا وہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا. یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا, اور یہ ان کے گلے میں پڑ گیا ہے. یعنی کہ اب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے, یا جس طرح آپ اندازہ لگائیں یہ 1971 والا جو بنگلہ دیش کا معاملہ ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے نا, یا سیاہ چین والا معاملہ ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے, یہ 9 مئی کا معاملہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا ہے, اور یہ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کس حد تک پڑ گیا. تو ناظرین کرام یہ وہ چیزیں شیخ رشید صاحب نے, اور میرا خیال ہے باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے. شیخ رشید صاحب شاید ان کو موت نظر آ رہی ہے, مرنے سے پہلے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے, خود انٹرویوز دے رہے ہیں لوگوں کو, اور انہوں نے یہ حقائق سے پردہ اٹھا دیا
اور میرا خیال ہے باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ شرم و حیا اتارنی چاہیے، غیرت اور ضمیر جو انہوں نے مارے وہ ضمیر اپنے جگانے چاہیے، اور حقائق لوگوں کے سامنے خود آ کر کے رکھنے چاہیے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ بیتی اور یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کی، تاکہ ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جا سکے۔ تو یہ نازک اہم اپڈیٹس تھی شیخ رشید صاحب کے انٹرویوز کے حوالے سے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔